اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ المسألۃ الرابعۃ تصویر صور ذات الارواح۔ چوتھا مسئلہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ذات الارواح ہے، جو جاندار ہے، جن کے اندر روح ہے، آیا اس کی تصویر بنانا؟ اب تصویر عام ہے، مجسمے کو بھی شامل کرتا ہے اور غیر مجسمے کو بھی شامل کرتا ہے، تو دونوں پر گفتگو ہے جداگانہ کہ آیا مجسمے والی تصویر بنانا، مجسمے سے مراد یہ ہے کہ جس کا جسم ہو، جو جسم رکھتا ہو، وہ والی تصویر بنانا، اور ایک ہے نقاشی کرنا، اس طرح پینسل سے، پین سے، کلر سے جو تصویر بنتی ہے جو جسم نہیں رکھتی، جو ازہی سے ظاہر جسم نہیں رکھتی، فقط تصویر ہے، ایک صورت ہے۔ ان دونوں پر گفتگو ہے کیونکہ ہماری جو عناوین چل رہے 28 عنوان ہیں، جس میں سے چوتھا عنوان یہ ہے کہ تصویر بنانا اور اس کے ذریعے سے پھر کسب کرنا، کمائی کرنا، مجسمہ بنانا پھر مجسمے کے ذریعے سے کمائی کرنا، تصویر اور نقاشی بنانا اور پھر اس کے ذریعے سے کمائی کرنا، اس پہ ہماری گفتگو ہے کہ شیخ انصاری فرمائیں گے حرام ہے، حرمت کے بارے میں استدلال قائم کریں گے، آراء فقہا کو لائیں گے اور اس کے بعد ایک ایک کر کے روایت کو اس کے بارے میں پیش کریں گے۔ کہہ رہے ہیں تصویر و صور ذات الارواح مبتدا حرام، اس کی خبر ہے۔ جو ذات ارواح ہے یعنی جاندار ہے، اس کی تصویر بنانا حرام ہے۔ کب؟ اذا کانت صورت مجسمتاً، جب صورت جسم دار ہو، جسم رکھتی ہو، بلا خلاف فتوی و نص، اس میں کوئی اختلاف نہیں، نہ روایات میں اختلاف ہے نہ فتویٰ میں اختلاف ہے، بس یہ وہ تصویر جو جسم رکھتی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَكَذَا مَعَ عَدَمِ تَجَسُّمِ، قضا یعنی اسی طرح حرمت ہے، قضا سے مراد یہ ہے کہ اسی طرح حرام ہے۔ کب؟ مع عدم تجسم، جب تصویر صدق کرے اور تجسم صدق نہ کرے، جس کو آپ کہتے ہیں نقاشی کرنا، پین سے پینٹنگ کرنا، نقاشی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ وفاقاً لظاہر النہایت، علامہ نے نہایہ میں جو بات کی اس کا بھی یہی ظہور نکلتا ہے۔ وصریح سرائر، ابن ادریس حلی نے سرائر میں صراحت کے ساتھ، علامہ کا ظہور تھا اور ابن ادریس حلی کا نص تھا۔ والمحکی، اب جتنے بھی قول ہے اس کو شیخ نے خود نے نہیں دیکھا بلکہ صاحب مفتاح کرامہ سید العاملی نے ان قول کو ذکر کیا، اور جو اقوال علماء کے بارے میں سب سے اچھی کتاب ہے وہ یہی ہے مفتاح الکرامہ۔ مفتاح الکرامہ میں جتنے بھی اقوال فقہاء ہیں، یعنی تراث تشیع میں یہ اس اعتبار سے نایاب کتاب ہے کہ جس طرح اس کتاب نے اقوال علماء کو جمع کیا، کسی اور کتاب نے اس انداز میں جمع نہیں کیا۔ تو شیخ نے بھی اب کہہ رہے ہیں کہ سید عاملی نے جن جن قول کو بیان کیا ہم اسی کو حکایت کر رہے ہیں۔ والمحکی یعنی حکایت شدہ ہے، کس سے؟ مفتاح الکرامہ سے۔ ان حواشی شہید 1، والمیسیت 2، والمسالک شہید 3، وعیضاء النافع 4، وکفایت یعنی کفایت الاحکام 5، ومجمع البرہان 6، وغیرہم، اور بھی سارے فقہاء نے اس حرمت کے بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ کیوں؟ لروایات المستفیضہ، کیونکہ روایت مستفیض ہے، مستفیض یعنی حد تواتر سے نیچے ہے اور خبر واحد سے بالاتر ہے، یعنی ہے خبر واحد ہی لیکن ایسی خبر واحد ہے جس میں اتنے قرائن شامل ہو چکے ہیں کہ اب تقریباً وہ یقین آور ہے، یقین لے آتی ہے۔ مثل قولہ علیہ السلام، اگرچہ مستفیض، روایت مستفیضہ کی جو اصطلاح ہے وہ قدیم علماء میں اور جدید علماء میں فرق کرتی ہے۔
قدیم علماء روایت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، خبر واحد، خبر مستفیض اور خبر متواتر. لیکن جدید علماء فقہاء اور اصولین 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، خبر واحد اور خبر متواتر. اور واحد کی بھی 2 قسم کرتے ہیں کہ واحد مستفیض اور واحد غیر مستفیض. بس مستفیض اس اعتبار سے خبر واحد، اس کا مقسم جو ہے وہ خبر واحد ہے، جبکہ قدیم علماء کی تقسیم کے اعتبار سے اس کا مقسم خبر واحد نہیں ہے، اصلاً خبر واحد اس کا قسیم ہے، اس کے مد مقابل ہے، نہ کہ اس کا مقسم ہے. یہ فرق ہے، بہت گہرا فرق ہے. اس اعتبار سے وہ افراد جیسے کہ سید مرتضیٰ جو خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں تھے، وہ بھی خبر مستفیضہ کو حجت مانتے تھے. یہ خبر حجت ہو جائے گی، لیکن آج کے اعتبار سے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب مقسم ہٹ جائے گا تو اس کی تمام اقسام بھی خود بخود ہٹ جائے گی. جب میں کہتا ہوں یہاں انسان نہیں آیا تو انسان جتنے حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے، شاعر، عالم، یہ سب نہیں آئے پھر. مثل و قولی، اب وہ خبر مستفیضہ کے بارے میں چند اقوال روایات کو پیش کر رہے ہیں. نہا ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم، امام نے فرمایا مثل و قول علیہ السلام. نہا کا جو فاعل ہے وہ رسول اللہ ہے، کہ یہ روایت امام نقل فرما رہے رسول اللہ سے کہ نہا رسول اللہ، کے امام نے فرمایا رسول اللہ نے نہی کی ہے کس چیز سے. اب 3 چیزیں ہمیں ثابت کرنی ہے، ایک حرمت ثابت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک حرمت ثابت کرنی ہے صورت تصویر کے لیے، اور تصویر بھی کون سی؟ غیر مجسم، جسم دار نہ ہو. یہ تینوں چیزیں ہمیں ثابت کرنی. نہا سے ہم نے حرمت ثابت کر دی، کیونکہ نہی کا ظہور زجریت اور حرمت میں نکلتا ہے. نہا رسول اللہ، رسول نے نہی کی کس چیز سے؟ این ینکشا، کہ نقش کیا جائے، شیء من الحیوان، حیوان سے ہم نے جاندار کو ثابت کر دیا کہ جاندار کی کوئی شے کو نقش کیا جائے کس پر؟ علی الخاتم، انگوٹھی پر. بس یہاں پر حرمت بھی ثابت ہو گئی، جاندار کی ثابت ہو گئی، اور نقش ثابت ہو گیا. یعنی انسان جو انگوٹھی پر جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ جسم نہیں رکھتے، وہ انگوٹھی کے اوپر بنائے جاتے ہیں، انگوٹھی کو کہتے ہیں. تو تینوں چیزیں ثابت ہو گئی، حرمت، جاندار اور نقش، یعنی صورت بدون مجسمہ. خاتم کوئی موضوعیت نہیں رکھتا، مثلا یہ نہیں کہ روایت فقط انگوٹھی کے اوپر ہے، آپ جو ہے وہ کپڑے کے اوپر نہیں بنا سکتے، آپ کاغذ کے اوپر نہیں بنا سکتے، دیوار کے اوپر نہیں بنا سکتے. نا، خاتم کوئی موضوعیت نہیں رکھتا. اصل چیز ہے کہ نقش و نگاری کسی جاندار کی، شیء من الحیوان، من الحیوان شیء کی صفت ہے، کیونکہ نکرہ کے بعد جب جملہ آ جائے تو اس کے لیے صفت بنتا ہے، اور معرفات کے بعد جب آ جائے تو اس کے لیے حال بنتا ہے. یعنی شیء ثابت من الحیوان، وہ شے جو حیوان کے لیے ثابت، یعنی جاندار کے لیے، اس میں سے کسی چیز کا نقش کرنا خاتم پر یہ جائز نہیں ہے. شیء یعنی جار مجرور متعلق محذوف ہو کر وہ محذوف جو ہے نا ثابتون، وہ اصل میں شیء کی صفت ہے. واضح ہو گئی بھائی. وقولہ علیہ السلام، دوسرا قول، نہا عن تزویق البیوت. یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ یہ نہا کا جو فاعل ہے وہ خدا ہے، کیونکہ روایت قدسی کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، یہاں تک کہ رسول اللہ اور رسول اللہ نے خدا سے. اس طرح یہ روایت ہے، اس کی سند آپ دیکھیں گے تو اس انداز میں روایت ہے کہ نہا عن تزویق البیوت ہے. اور روایت بھی ابو بصیر سے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ خدا نے تزویق بیوت سے منع کیا. قلت، تو ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام سے سوال کیا، وما تزویق البیوت، مولا یہ تزویق بیوت کیا ہوتا ہے جس سے خدا نے منع کیا ہے؟ قال، تو امام نے فرمایا تصاویر التماثیل، تماثیل کی تصاویر. ٹھیک ہے، تماثیل یعنی جو مثل ہوتا ہے، مثال اور صورت. مثال اور صورت فقہ میں ایک ہی چیز کو کہا جاتا ہے. یعنی تماثیل یعنی مثال، اگر کوئی کسی کی تصویر بناتے تو اس جیسے کاپی کرتا ہے، اس کی مثال لاتا ہے اس کی. تو تماثیل
کی تصاویر بنانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تیسری روایت والمتقدم ان تحف العقول، تحف العقول جو حدیث گزر گئی اس میں ایک بات تھی، وصنعت صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی، صنعت بنانا، صنوف تصاویر، صنوف یعنی انواع، تصاویر کی انواع اور اقسام کو بنانا، کب تک؟ ما دامہ ہے، کب تک؟ ما دامہ لم یکن مثال الروحانی، جب تک یہ روحانی اگرچہ ابھی علماء کو کہتے ہیں روحانی، لیکن روایت میں جو روحانی ہے اس سے مراد روحدار، جس کے اندر روح ہو یعنی جاندار، جب تک یہ مثال روحانی یعنی روحانی جاندار کے مثل، جب تک جاندار کی تصویر نہ بنائی جائے تب تک مسئلہ نہیں، لیکن جب جاندار کی تصویر بنائی جائے روحدار کی تو پھر مسئلہ ہے۔ واضح ہوگی بات؟ وقولہ فی عدت اخبار، اور امام کا قول ہے، چند روایات آئی ہے، من صور صورتن، جس نے کوئی تصویر بنائی، کلفہ اللہ یوم القیامت، اللہ قیامت کے دن اس پر ایک تکلیف ڈالے گا، اس کو مکلف کرے گا، کس چیز کا؟ ان ینفخ فیہا، کہ وہ شخص جس نے تصویر بنائی تھی کہ وہ اس تصویر میں اب روح کو پھونک دے، ولیس بنافخ، در حالی کہ وہ روح کو نہیں پھونک سکے گا۔ اب اس روایت میں کہ پروردگار تکلیف ڈالے گا اور وہ تکلیف پر عمل نہیں کر سکے گا، یعنی یہ بتا رہے شدت کو کہ یہ کام کتنا سخت ہے، کہ اگر تم نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی تو پروردگار قیامت میں کہے گا کہ اب اس تصویر میں روح پھونک دو، اور وہ شخص روح نہیں پھونک سکے گا، یعنی قیامت میں بھی پروردگار کی معصیت کرے گا، اتنا سخت ہے تصویر بنانا۔ اس روایت میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ اس روایت کا ظہور مجسمے والی تصویر میں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ مجسمے میں ڈالی جاتی ہے، روح جو ہے وہ تصویر جو انسان پین سے اور پینٹنگ جو بناتا ہے کلر سے، اس میں روح نہیں ڈالی جاتی، مجسمہ۔ بس اس روایت کا ظہور ہے مجسمے کے اوپر، اگر مجسمے کے اوپر اس روایت کا ظہور ہے تو ہماری بات سے خارج ہے، کیونکہ ہماری بحث ابھی جو تصاویر میں وہ غیر مجسمے پر ہے، مجسمے پر نہیں ہے۔ کوئی بھی تصویر یعنی ہاتھ سے جو تصویریں بناتے انسان کلر سے پینسل سے، اس کی بات ہو رہی ہے، جو مجسمے نہ ہو، مجسمے کی بات نہیں ہو رہی، جبکہ اس روایت کا ظہور کس میں؟ مجسمے۔ اس اشکال کے جوابات دیے گئے، ایک جواب یہ ہے کہ اس میں جو مراد ہے کہ وہ اس میں روح ڈال دیں، یعنی گویا یوں ہے کہ پہلے وہ اس کو جسم میں تبدیل کریں اور پھر روح ڈال دیں، یعنی قیامت میں پروردگار کہے گا یہ جو تصویر ہاتھ سے بنائی یہ کاپی پر، کہ پہلے اس کو جسم میں تبدیل کرو اور پھر اس میں کیا ڈال دو؟ روح۔ شیخ کہہ رہے ہیں یہ خلاف ظاہر ہے، ظاہر یہ نہیں، ظاہر یہ کہ خدا کہے گا روح ڈال دو، یہ کیا پہلے جسم میں تبدیل کرو پھر روح؟ لیکن بقیہ دو جواب کو شیخ نے قبول کیا۔ ایک یہ ہے کہ جیسے ایک مناظرہ ہوا امام رضا علیہ السلام کا، کہ ایک تصویر تھی جو ایک قالین پر بنی ہوئی تھی، شیر کی تصویر تھی، تو امام نے اس شیر کی تصویر سے کہا کہ یا اسد اللہ خذ عدو اللہ، کہ اللہ کے شیر اللہ کے دشمن کو کھا لے۔ تو تصویر کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں روح آتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ روح فقط آپ کہہ رہے ہیں مجسمے میں آتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں روح فقط، نہ، امام نے اس تصویر سے بھی، اس شیر کی تصویر سے اسے شیر باہر نکلا، تو قیامت میں پروردگار یہ اسی تصویر سے جو تمہارے پاس ہوگی اس سے کہے گا کہ بھائی اس کو کہو کہ باہر آئے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا ظہور فقط اس پر ہے کہ یہ مجسمے پر، تو مجسمے پر ضروری نہیں ہے بلکہ عام ہے، اس کو بھی شامل کرتا ہے، غیر مجسمے کو بھی۔ واضح؟ دوسرا جواب جو دیتے ہیں وہ دقی اور عقلی ہے، اور کہہ رہے ہیں اگر دقت سے دیکھا جائے، عقلی اور ذرہ بین سے دیکھا جائے، تو انسان جو تصویر بناتا ہے کاغذ پر وہ بھی مجسمہ ہے، وہ بھی جسم رکھتا ہے، اگرچہ اس کا جسم باریک ہے، اگر آپ بہت زیادہ مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو ابھرا ہوا محسوس ہوگا، وہ بھی جسم آپ کو محسوس ہوگا۔ اسی لیے فقہ میں ایک بحث آتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہو، مثلا خاتون ہے اس نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائی، یا اگر کوئی شخص ہے جس کے ہاتھ پر انک لگی ہوئی ہو، بوائل پوائنٹ کا ہے، انک پین انک لگی ہوئی ہے، یا جو پینٹر ہوتے ہیں یا روغن دیواروں پر رنگ چونے کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب نماز پڑھنے جاتے تو ان کے ہاتھوں میں رنگ لگا ہوتا ہے، تو اس سے وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟
تو فقہ میں وہاں ایک جواب دیا جاتا ہے، اگر یہ جوہر ہو یعنی اگر یہ جسم رکھتا ہو تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر جسم نہیں رکھتا ہوگا تو وضو ہو جائے گا۔ یعنی اینک اگر آپ کی ایسی کہ جسم رکھتی ہو کہ اگر آپ اس کو اکھاڑیں گے تو وہ دانے ذرات ذرات کی صورت میں آپ کے ہاتھ سے نکلے گی، اس کا مطلب جسم ہے جو آپ کے ہاتھ کے اوپر ایک نیا جسم آ چکا ہے۔ تو اگر آپ وضو کریں گے تو اس نئے جسم پر وضو ہو رہا ہے، آپ کے ہاتھ پر وضو نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے وضو کرنا جائز نہیں، پہلے اس کو آپ ہٹائیں گے۔ لیکن اگر جسم نہ ہو، عارض ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ دھوپ میں زیادہ رہنے کی وجہ سے اس کی جو جلد ہے وہ کالی ہو گئی، تو اب یہ جو کالا رنگ ہے، یہ کالا رنگ اس کے اوپر عارض ہوا ہے، جوہر نہیں ہے، بلکہ اس کا وجود ہی، اس کا جو وجود ہے یہ رنگ اس کے اوپر عارض ہے، ایسا نہیں جسم کے اوپر جسم نہیں ہے۔ ہاں جو خواتین میک اپ کرتی ہے، فرض کریں ایک خاتون نے اس کو میک اپ کرنا ہے کالا رنگ، یعنی جو رول ہے اس کا ڈرامے میں وہ ایسے اس کو کالا کرنا ہے، تو اس کو میک اپ کرایا جاتا ہے کالا۔ یہ جو کالا ہے یہ جسم کے اوپر جسم ہے، یہ جوہر ہے، اس کے اوپر وضو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک بچہ جو کرکٹ زیادہ کھیلتا ہے، فٹ بال زیادہ کھیلتا ہے، وہ باہر اس کا رنگ کالا ہو گیا، یہ جوہر نہیں، یہ عرض ہے، یہ اس کا۔ یہ اگر بعض اوقات انسان جو ہے وہ آگ کے اندر اس کا، مثلا خواتین کھانا بناتے بناتے جل جاتی ہے، اگر بالفرض کھانا بنائے تو، اب تو خواتین کھانا نہیں بناتی، کہتی باہر سے لے آؤ، لیکن بالفرض اگر کھانا بنائے ہاتھ جل جائے تو ہاتھ کالا ہو جاتا ہے۔ یہ جو کالا ہے نا، یہ جسم کے اوپر جسم نہیں آیا ہے، بلکہ اسی جسم کے اوپر ایک عرض ہے۔ تو یہ جو دوسری جو دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ یہ جو آپ تصویر بناتے ہیں نا، ولو یہ کی دیوار پہ، ولو یہ کے کاغذ پر، ولو یہ کے کپڑے پر، یہ بھی مجسمہ ہی ہے، اس کا بھی ایک جسم آتا ہے اس کے اوپر۔ ٹیٹوز میں بھی یہی ہے کہ اگر ٹیٹوز جسم کے اوپر رنگ لگایا ہے تو پھر نہ وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کو جلایا، جسم کو جلا کر، آگ سے جلا کر جسم کا رنگ ہی تبدیل کر دیا تو اس کے اوپر وضو اور غسل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جسم ہی ہے۔ یہ مسئلہ کپڑے میں بھی آتا ہے، مثلا ایک شخص ہے اس کے لباس پر خون لگا ہوا ہے، وہ دھویا ہے، دھو کے جب واپس آتے تو خون کا رنگ ہے، تو اس میں نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ نجس نہیں ہے، یہ اب عرض بن چکا ہے، یہ جوہر نہیں ہے، خون چلا گیا، یہ خون کا رنگ رہ گیا۔ یا بچے اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جو واش روم کر جاتے ہیں اپنے کپڑے میں، جب کپڑے کو دھوتے ہیں تو واش روم کا رنگ رہ جاتا ہے کپڑے پہ، تو کپڑا نجس نہیں، وہ پاک ہے، کیونکہ وہ جو رنگ ہے وہ جوہر نہیں، وہ عرض ہے۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں دوسری دلیل یہ کہ یہ جو تصویر بنائی گئی یہ خود جسم رکھتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ جی اگر دیکھا جائے کہ جس کے اندر جسم وہ ہے کہ جس کے اندر مواد ثلاثہ کے جو ہے ہاں آثار ہو، اگر مواد ثلاثہ ہے تب وہ ہاں وغیر نہ ہونے، تو مواد ثلاثہ جو ہے ہم تصویر میں بھی ہے، ہم تصویر میں بھی، ہاں تصویر سازی میں بھی، ہاں اس کا لینتھ بریتھ اور مثلا ہائٹ اس کے اندر بھی موجود ہے، اگرچہ بہت چھوٹی ہے۔ وقد یستظہر اختصاص ہوا بالمجسمت، اور یہ کہا گیا کہ اس روایت کا جو اس روایت سے جو استظہار ہوتا ہے کہ یہ روایت مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ مجسمے کے ساتھ، عام تصویر کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ من حیث تعلیلی ہے، من حیث ان نفخ الروح لا یکون الا فی الجسم، کیونکہ روح تو پھونکی نہیں جا سکتی مگر یہ کہ جسم میں ہو، اور پروردگار جب اس سے قیامت میں کہے گا کہ روح پھونک، اس کا مطلب اس نے جسم بنایا، مجسمے کی بات ہوئی ہے، جبکہ ہماری بحث مجسمے میں نہیں ہے۔ وَإِرَادَةُ التَّجْسِيمِ مبتدا، خلاف اس کی خبر ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ نہ، قیامت میں خدا اس سے کہے گا کہ پہلے یہ جو تصویر بنائی تھی اس کو جسم میں تبدیل کر اور پھر اس جسم میں روح پھونک، اگر کوئی اس طرح سے تعویل کرے گا تو ہم کہتے ہیں خلاف ظاہر، ہم کہیں گے یہ خلاف ظاہر ہے۔ وَإِرَادَةُ تَجْسِيمِ النَّقْشِ مُقَدِّمَةً لِلنَّفْخِ ثُمَّ النَّفْخُ فِيهِ خلاف ظاہر، اور یہ کہ اس روایت سے ارادہ کیا جائے کس چیز کا؟ تجسیم نقش، پہلے نقش کو مجسم کرو، کیوں؟
بعنوان مقدمتاً مفعول الامر، تاکہ یہ شارع اسے کہے گا یہ جو نقش تم نے بنایا ہے پہلے اس کو جسم میں لاؤ، کیوں؟ تاکہ یہ مقدمہ بنے کس چیز کے لیے؟ للنفخ کے، نفخ کا مقدمہ بنے، ثم نفخ فیہ، پھر اس کے بعد اس میں دوبارہ روح پھونکو۔ اگر کوئی یہ معنی کرتے خلاف ظاہر، یہ نہ، یہ خلاف ظاہر ہے کہ روایت کا استظہار یہ نہیں نکلتا۔ وفی ہے، لیکن کہتے ہیں نا روایت جو ہے وہ مجسمے میں نہیں ہے، اسی تصویر میں۔ کیوں؟ ان النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محله، نفخ تصور ہو سکتا ہے، نفخ یعنی روح پھونکنا تصور ہو سکتی، کس میں؟ فی النقش، اسی تصویر میں جو آپ پین پینسل سے بنا رہے ہیں اس میں تصور ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ بملاحظة محله، محل نقش کو ملاحظہ کیا جائے، یعنی جس جگہ اس نے نقش بنایا ہے اس کو ملاحظہ کیا جائے، بلکہ بل ترقی، بلکہ کہتے ہیں بل بدون، اس کے علاوہ بھی تصور ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ کما فی امر الامام علیہ السلام، جیسے کہ امام رضا نے امر کیا تھا اس جادوگر جب امام کی توہین کر رہا تھا تو امام نے امر کیا تھا کس کو؟ الاسد المنقوش علی البساط، کہ وہ اسد جو منقوش تھا، نقش ہوئی تھی کس پر؟ بساط، بساط کہتے ہیں قالین کو، گلیم کو، وہ قالین جو دیواروں پہ لٹکا ہے گلیم ہوتی ہے، جیسے فارسی میں گلیم جس کو کہتے ہیں، وہ اسد جو منقوش تھا، نقش و نگار ہوا ہوتا کس پر؟ قالین پر۔ امام نے امر کیا، کیا امر کیا؟ کہ اے اسد باہر نکل، بِأَخْذِ الساحر، اور اس ساحر کو پکڑ لے، فی مجلس الخلیفہ، خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں، کہ جب وہ شیر باہر آیا اور اس کے بعد اس ساحر کو پکڑا اور مار دیا اسے، تو کہتے ہیں یہ سب بے ہوش ہو گئے، یہ ہارون رشید اور سارے ہنسنے والے جو امامت پر ہنس رہے تھے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ہارون رشید نے کہا مولا دیکھیے غلطی ہو گئی، چھوڑیں آپ، جیسے کہتے ہیں نا غصہ تھوک دیں، چھوڑیں اب یہ ختم کریں، یہ اس کو زندہ کریں، جیسے وہ سمجھ رہا تھا ایک نعوذ باللہ من ذالک ایک ناٹک ہو رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ کیا بات کرو، حقیقت میں شعر آئے ہو، حقیقت میں سکھائے۔ اگر وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ والا جو تھے اژدہا، اگر وہ بھی ان سانپوں کو نگل دیتا تو یہ بھی پھر یہ کام کرتا۔ نقش ہے لیکن نقش باہر آئے، اگر جو ہے دونوں کو وہ جسم ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تب تو صحیح نہیں۔ ابھی ہماری بحث کس پہ کہ آیا فقط روح جو ہے وہ جسم میں پھونکی جاتی ہے، آیا نقش میں نہیں پھونکی جاتی؟ کہہ رہے نقش میں ہی پھونکی جاتی ہے، امام نے نقش میں روح پھونک دی۔ وہ جو شیر باہر آیا وہ کس سے باہر آیا؟ نقشے سے باہر آیا، وہ مجسمہ تھوڑی تھا۔ او یہ عطف ہو رہا ہے بملاحظت محلہی پر، او بملاحظت لون النقش الذي هو في الحقیقت اجزاء لطیفۃ من السبق، یا ملاحظہ کیا جائے کہ یہ جو نقش کا جو لون ہے، رنگ ہے، یہ حقیقت میں اجزاء لطیفہ اور صغیرہ ہیں، یہ بھی اصل میں جز ہے، یہ بھی اصل میں جسم ہے، یہ بھی ایک جسم کچک ہے۔ اگر اس کو مائکروسکوپ سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ابھرا ہوا ایک کاغذ نظر آئے گا، اور ایک کاغذ پہ ابھرا ہوا ایک لیئر نظر آئے گی جو ابھری ہوئی ہے، یعنی یہ کاغذ کے اوپر ایک مجسمہ ہے، تو یہ بھی جسم ہے۔ جب جسم ہے تو روح کو کہا سکتا ہے کہ پھونکے۔ پہلا جو اشکال کیا گیا وہ کبروی اشکال کیا گیا، اور دوسرا جو اشکال کیا گیا وہ کبرا کو تسلیم کرتے ہوئے صغروی اشکال کیا گیا۔ والحاصل ان مثل حاذا، حاذا کا اشارہ نفخ کی طرف جا رہا ہے، حاصل یہ کہ اس طرح کا جو نفخ ہے لا يعد قرینۃ عرفا علی تخصیص صورت بالمجسم، اس کو قرینہ نہیں بنایا جا سکتا عرفی لحاظ سے کہ بس امام نے جو کہہ دیا کہ یہ قیامت کے دن خدا اس سے کہے گا کہ اس پہ روح پھونکو، یہ قرینہ ہے کہ بس اس سے مراد مجسمہ ہے، تصویر نہیں ہے، نہ یہ کوئی قرینہ نہیں بنتا۔ وَأَظْهَرُ مِنَ الْكُلِّ، ابھی تک جتنی بھی روایت پیش کی ہے ان سب روایت میں سے جو واضح تر اور روشن تر ہے وہ یہ ہے صحیحۃ ابن مسلمین، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق سے پوچھا، عن تماثیل الشجر والشمس والقمر، کہ درخت، سورج اور قمر کی تماثیل، تصویر بنانا، مثل بنانا، یہ جو تماثیل ہے یہ مجسمہ نہیں، کیونکہ لوگ عموماً چاند اور سورج کے مجسمے نہیں بنایا کرتے تھے، مجسمے انسان کے بنتے تھے، چاند اور سورج اور درختوں کی تصاویر بنتی تھی، یہ قرینہ ہے اس چیز کا
کہ یہاں بحث مجسمے کی نہیں ہو رہی، یہاں تماثیل مجسمے کی تماثیل کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ڈرائنگ کی بات ہو رہی ہے، نقش و نگار کی بات ہو رہی ہے۔ امام سے جب سوال ہوا تو امام نے فرمایا لا باس، تصویر بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ما لم یکن شیئا من الحیوان، جب تک ماما داما ہے، جب تک حیوان میں سے کسی کی تصویر نہ بنائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ ذِكْرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، روایت میں جو سورج اور چاند کو ذکر کیا گیا ہے، قرینۃ علی ارادۃ مجرد نقش، یہ قرینہ ہے اس چیز پر کہ یہاں پر نقش مراد لیا گیا، فقط تصویر اور ڈرائنگ مراد لی گئی ہے، مجسمہ مراد نہیں لیا گیا، کیونکہ عموماً مجسمہ چاند و سورج کے مجسمے نہیں بنائے جاتے، مجسمہ انسانوں کے اور حیوانات کے بنتے ہیں، واضح ہے۔ وَمِثْلُ قَوْلِ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔